السلام علیکم۔ کہانیوں کی وہ دنیا جہاں الفاظ بولتے ہیں، کردار سانس لیتے ہیں اور ہر صفحہ ایک راز چھپائے ہوتا ہے۔ ویلکم ٹو گرے وسپر ٹیلز، جہاں ہر ناول ایک نیا سفر ہے۔ ناول مصحف، ریٹن بائی نمرہ احمد، ایپیسوڈ 16۔ لیٹس سٹارٹ۔ صبح نئی سی اتری تھی، چڑیاں چہچہاتے ہوئے اپنی منزلوں کی طرف اڑ رہی تھیں۔ رات بارش کھل کے برسی تھی، سو سڑک ابھی تک نم تھی۔ سیاہ بادل اب نیلی چادر سے قدرے سرک گئے تھے اور موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ گیٹ پار کر کے باہر نکلی تو درختوں کی باڑ کے ساتھ کاشف سائیکل دوڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ تیمور کی پریم دھکیلتی سڑک پہ آگے بڑھنے لگی۔ اس کا رخ کاشف کی طرف تھا۔ محمل باجی، السلام علیکم۔ کاشف اسے دیکھ کر چہک اٹھا، تیزی سے سائیکل بھاگاتا اس کی طرف آیا تھا۔ وہ کالونی کے ان بچوں میں سے تھا جنہیں شام کو محمل اپنے گھر میں جمع کر کے ناظرہ پڑھاتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ صبح ہی صبح کدھر جا رہے ہو کاشف؟ وہ رک گئی تھی۔ ہمارے اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں نا، تو صبح فارغ ہوتا ہوں۔ اس نے اپنی الٹی پی کیپ سیدھی کی۔ اب وہ سائیکل روک کر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ حنان اور راہم وغیرہ کی بھی؟ جی باجی، آج آف ہو گیا ہے، تو پھر یوں نہ کریں کہ آئندہ فجر کے بعد کلاس رکھ لیں؟ باجی میں تو آ جاؤں گا، مگر راہم وغیرہ؟ اس نے متذبذب سے اپنے ہمسائے کا نام لیا۔ آپ ان سے خود ہی پوچھ لیجئے گا۔ کاشف بائک دوڑاتا دور نکل گیا تھا۔ اس کا ارادہ سامنے مدرسے جانے کا تھا، مگر پھر نکڑ پہ چھلی والا نظر آ گیا۔ بارش کے بعد کا ٹھنڈا سہانا موسم اور بھنے ہوئے دانے۔ وہ رہ نہ سکی اور پریم دھکیلتی نکڑ پہ کھڑی ریڑھی کی طرف بڑھ گئی۔ سڑک سنسان پڑی تھی، چھلی والا خاموشی سے سر جھکائے ریت گرم کر رہا تھا۔ وہ پریم دھکیلتی آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ اسے یاد آیا اس نے آج صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں۔ حالانکہ روز پابندی سے صبح شام کی دعائیں پڑھتی تھی، مگر آج جانے کیسے رہ گئی تھی۔ وہ ہولے ہولے تسبیح پڑھنے لگی۔ تبھی فاصلہ سمٹ گیا اور وہ ریڑھی کے پاس پہنچی تو دھیان بٹ گیا۔ ایک چھلی بنا دو، اور ساتھ میں 5 روپے کے دانے بھی ذرا زیادہ ہوں۔ اس کی تسبیح ادھوری رہ گئی۔ بوڑھا چھلی والا سر ہلا کر چھلی بھوننے لگا۔ وہ محویت سے اسے بھونتے ہوئے دیکھنے لگی تھی۔ ذہن کے کسی کونے میں اس دن آرزو کی کہی گئی باتیں گونجنے لگی۔ وہ بار بار انہیں ذہن سے چٹکنا چاہتی، مگر یوں ہی ایک دھڑکا سا دل کو لگ گیا تھا۔ بس ایسے ہی اس کا دل گھبرا سا جاتا۔ وہ نیند میں ڈر جاتی، جانے کیا بات تھی۔ 10 روپے ہوئے بی بی؟ بوڑھے شخص کی آواز پہ وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر ہاتھ میں پکڑا پاؤچ کھولا۔ اندر سے پیسے اور چند کاغذ بل وغیرہ رکھے تھے۔ اس نے 10 کا نوٹ نکالنا چاہا تو ایک کاغذ جو نوٹ کے اوپر اڑس کر رکھا گیا تھا اڑ کر دور سڑک پہ جا گرا۔ اوہ، 1 منٹ۔ وہ 10 کا نوٹ اس کے ہاتھ پہ رکھ کر تیمور کی پریم وہیں چھوڑے دوڑتی ہوئی جہاں سڑک کے وسط میں مڑا توڑا کاغذ پڑا تھا وہاں پہنچی۔ اس نے جھک کر کاغذ اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھا، پھر تحریر دیکھ کر مسکرا دی۔ اگلے ہی پل سامنے سڑک کے کونے سے آتی گاڑی کی آواز آئی۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ گاڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، ایک ہی جست میں اڑ کر سڑک پار کرنا چاہتی تھی، مگر موقع نہ ملا۔ تیز ہارن کی آواز تھی اور کوئی چیخ رہا تھا۔ اس کے پاؤں حرکت کرنے سے انکاری تھے۔ اس نے گاڑی کو خود سے ٹکراتے دیکھا، پھر اس نے خود کو پورے قد سے گرتے دیکھا۔ شور تھا، بہت شور۔ اس نے اپنی چیخیں سنی، اپنے سر سے نکل کے سڑک پہ بہتے خون کو دیکھا، بہتا ہوا لال خون، بے حد لال۔ اس کی کلائی وہیں اس کے چہرے کے ساتھ بے دم سی گر گئی تھی۔ اس نے ہاتھ کھول دیا، مڑا توڑا سا کاغذ نکل کے سڑک پہ لڑک گیا۔ اس نے ارد گرد لوگوں کو اکٹھے ہوتے دیکھا۔ کہیں دور بچہ رو رہا تھا، بہت اونچا، حلق پھاڑ پھاڑ کر، دور، بہت دور۔ وہ آخری بات اس کے ڈوبتے ذہن نے سوچی تھی، وہ یہ تھی کہ آج اس نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں۔ اس کا ذہن گھپ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ تاریکی، سیاہ کالی محب سی تاریکی، بنا رنگ کے، بنا شور کے، خاموشی سی تاریکی، اندھیرے پہ اندھیرا، پردے پہ پردہ۔ اس کا ذہن زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ پانی پہ بہہ رہا تھا، بادلوں پہ تیر رہا تھا، زمین و آسمان کے درمیان، نہ اوپر نہ نیچے، ہوا کے بیچ کہیں معلق، کہیں درمیان میں کسی تیرتے بادل پہ۔ پھر آہستہ آہستہ تیرتے بادل کو قرار آیا، ذرا سا جھٹکا لگا اور بادل کسی بلبلے کی طرح پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا، اور ہر طرف روشنی بھرتی گئی، تیز پیلی روشنی۔ اس نے ہولے سے آنکھیں کھولیں۔ دھندلا سا ایک منظر سامنے آیا تھا۔ سفید دیواریں، سفید چھت سے لٹکتا پنکھا، اس کے 3 پر تھے۔
ہولے ہولے وہ ایک دائرے میں گھوم رہے تھے، دائرے دائرے، بار بار دائرے۔ وہ کتنی ہی دیر یک ٹک چھت کو دیکھے گئی۔ وہ کون تھی؟ کدھر تھی؟ کیوں تھی؟ وہ خالی خالی نگاہوں سے چھت کو تکتی رہی، پھر یکا یک ادھر ادھر دیکھنا چاہا۔ ارد گرد سفید دیواریں تھیں، قریب ہی ایک کاؤچ رکھا تھا، تپائی پہ سوکھے پھولوں کا گلدستہ سجا تھا۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھنا چاہا مگر جسم جیسے بے جان سا ہو گیا تھا، یا شاید وہ بے حد تھک چکی تھی۔ اس نے کوشش ترک کر دی اور اپنے بازوؤں کو دیکھا جن میں بے شمار نالیاں سی پیوست تھیں، ہر نالی کسی نہ کسی مشین کے سرے پہ جا رکتی تھی۔ وہ شاید ہسپتال کا کمرہ تھا، اور وہ شاید بلکہ یقیناً محمل ابراہیم تھی۔ خود کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے بھلا؟ آہستہ آہستہ ساری یادداشتیں ذہن کے گوشے سے ابھرنے لگی تھیں، ایک ایک بات، ایک ایک چہرہ اسے یاد آتا گیا۔ تھک کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ آخری بات بھلا کیا ہوئی تھی؟ کسی چیز نے اسے ادھر ہسپتال پہنچایا تھا، شاید کوئی ایکسیڈنٹ، اور اسے دھیرے دھیرے یاد آتا گیا۔ وہ بھٹا لینے سڑک کے اس پار گئی تھی، اس کے ساتھ کاشف بھی تھا، اور وہ سائیکل چلا رہا تھا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہی ہوا تھا کہ وہ ریڈی والے کے پاس چلی گئی۔ پھر کچھ ہوا تھا، اسے ٹکر لگی تھی۔ خون بکھرے کاغذ، روتا بچہ۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول لیں، پھر ادھر ادھر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ وہ ادھر اکیلی تھی، مگر وہ روتا بچہ، وہ آواز جو اسے آخری پل سنائی دی تھی، تیمور رو رہا تھا۔ ہاں اسے یاد تھا، کہاں تیمور؟ اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسی پل دروازہ کھلا، سفید یونیفارم میں ملبوس نرس اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ وہ تیزی سے ٹرے لیے بیڈ کی طرف بڑھی، پھر اسے جاگتے دیکھ کر ٹھٹکی۔ اوہ شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، وہ حیران سی کہتی اس کے قریب آئی۔ تبھی کھلے دروازے میں ایک بچہ نظر آیا، 6-7 برس کا خوبصورت سا بچہ۔ شاید وہ کاشف کا ہمسایہ تھا، ہاں وہ راہم ہی تھا، یا شاید راہم کا چھوٹا بھائی۔ وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ آر یو آل رائٹ؟ نرس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو چھوا، پھر حیرت سے پوچھا۔ وہ بنا جواب دیے بچے کا چہرہ دیکھتی رہی، جو عجیب انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ شاید وہ لڑکا تھا جس کو وہ شاید شام میں ناظرہ پڑھایا کرتی تھی۔ ہم آپ کی سسٹر کو بلاتے ہیں۔ ابھی نرس خوشی سے چہکتی باہر کو بھاگی۔ وہ ابھی تک بچے کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جن میں عجیب سی کوفت تھی۔ وہ ننھی پیشانی پہ ذرا سے بل پڑے تھے۔ وہ اسی عجیب سی کوفت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا کاؤچ پہ بیٹھا اور کوہنیاں گھٹنوں پہ رکھ کر دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ گرا دیا۔ وہ ابھی تک اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ راہم؟ اس نے پکارا تو اس کی آواز بہت ہلکی لگی، پھٹی پھٹی سنائی دی تھی۔ بچہ اسی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ راہم؟ اس نے پھر سے آواز دی۔ وہ بامشکل بول پا رہی تھی، میں سنی ہوں۔ پھر لمحے بھر کو رک کر عجیب سے تنفر سے بولا، آئی ڈونٹ لائک یو۔ سنی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ اس بچے کو وہ روز ناظرہ پڑھاتی تھی، وہ شاید راہم کا چھوٹا بھائی تھا۔ پھر وہ ایسے بات کیوں کر رہا تھا؟ اسی پل دروازہ زور سے کھلا۔ محمل نے چونک کر دیکھا، دروازے میں فرشتے کھڑی تھی، سیاہ عبایا پہ سفید حجاب چہرے کے گرد لپیٹے۔ وہ بے یقینی سے بستر پہ لیٹی محمل کو دیکھ رہی تھی۔ فرشتے؟ وہ اپنی جگہ جامد رہ گئی۔ فرشتے تو باہر تھی نا، وہ پاکستان کب آئی؟ اوہ میرے اللہ محمل! اس نے بے اختیار اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ کتنے ہی پل وہ بے یقین سی کھڑی رہی، اس کا چہرہ کافی کمزور ہو گیا تھا۔ محمل! ایک دم اس نے آگے بڑھ کر بے قراری سے اس کا چہرہ چھوا۔ تم مجھے دیکھ سکتی ہو محمل؟ تم مجھے پہچانتی ہو؟ تم بول سکتی ہو؟ میں تمہیں کیوں نہیں پہچانوں گی فرشتے؟ تم کب آئیں؟ میں؟ فرشتے متعجب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو کافی عرصہ ہو گیا محمل۔ میں نے تم سے اتنی باتیں کی، تم نے سنا؟ کیا؟ وہ الجھ سی گئی۔ نہیں میں نے تو کوئی بات نہیں سنی، وہ رک کر اٹک کر بول رہی تھی۔ میں تو صبح ریڈی والے کے پاس گئی تھی، مجھے گاڑی نے ٹکر مار دی اور تم نے بتایا بھی نہیں کہ تم آ رہی ہو۔ فرشتے بے یقینی سے پھیلی آنکھوں سے اسے ٹکر دیکھ رہی تھی، گویا اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ ہو۔ فرشتے بولو! اسے فرشتے کی یہ حیرت بے یقینی پریشان کر رہی تھی، کہیں کچھ غلط تھا۔ محمل تم؟ وہ کچھ کہتے پھر رک گئی، جیسے سمجھ میں نہ آیا ہو کہ کیا کہے۔ یو آر اوور ریئیکٹنگ۔ وہ چھوٹا لڑکا بیزاری سے کہہ اٹھا تھا۔ فرشتے نے چونک کر اسے دیکھا۔ سیاہ حجاب میں دمکتے فرشتے کے چہرے پہ ہلکی سی ناگواری ابھری۔ سنی پلیز بیٹا جاؤ یہاں سے، مجھے بات کرنے دو۔
میں کیوں جاؤں؟ میری مرضی. آپ دونوں چلی جائیں. فرشتے یہ کون ہے؟ کیوں ضد کر رہا ہے؟ وہ الجھ کر پوچھ رہی تھی مگر فرشتے دوسری طرف متوجہ تھی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو. وہ بدتمیزی سے چیخا تھا. شٹ اپ تیمور اینڈ گیٹ آؤٹ. تم دیکھ نہیں رہے میں مما سے بات کر رہی ہوں؟ فرشتے کہہ رہی تھی اور اسے لگا کسی نے اس کے اوپر ڈھیروں پتھر لڑکا دیے ہوں. تم نے تیمور کہا فرشتے؟ وہ ساکت سی رہ گئی تھی. وہ سر جھٹکتا اٹھ کر باہر گیا اور اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کیا. ہاں شی از ناٹ مائی موم. تم نے تیمور کہا؟ نہیں یہ تیمور نہیں. میرا تیمور کہاں ہے؟ اس کا دل بند ہو رہا ہے. کہیں کچھ غلط تھا بہت غلط. فرشتے نے آہستہ سے گردن اس کی طرف موڑی. اس کی سنہری آنکھوں میں گلابی سی نمی ابھر آئی تھی. محمل تمہیں کچھ یاد نہیں؟ کیا یاد نہیں؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ گھٹی گھٹی سی سسک اٹھی تھی. کچھ تھا جو اس کا دل ہلا رہا تھا. محمل اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پہ لڑکنے لگے. بے اختیار اس نے محمل کے ہاتھ تھام لیے. تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. فرشتے میں پوچھ رہی ہوں میرا بیٹا کہاں ہے؟ تمہارے سر پہ چوٹ آئی تھی. تمہارا اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہوا تھا. فرشتے میرا بچہ. اس کی آواز ٹوٹ گئی. وہ بے قراری سے فرشتے کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی. محمل تم بے ہوش ہو گئی تھی. تم کوما میں چلی گئی تھی. مجھے پتا ہے میرا صبح ایکسیڈنٹ. وہ صبح نہیں تھا وہ 7 سال پہلے تھا. وہ سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی. وقت 7 سال آگے بڑھ گیا ہے. تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ ساری باتیں جو میں اتنے برس تم سے کرتی رہی, وہ دن وہ راتیں جو میں نے ادھر تمہارے ساتھ گزاری, تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ پتھر کا بت بن گئی تھی. فرشتے کو لگا وہ اس کی بات نہیں سن رہی. ڈاکٹرز کہتے تھے تم کبھی بھی ہوش میں آ سکتی ہو. ہم نے بہت ویٹ کیا تمہارا محمل, بہت زیادہ. آنسو متواتر اس کے دمکتے چہرے پہ گر رہے تھے. وہ گمسم سی اسے دیکھے جا رہی تھی, گویا وہ وہاں تھی ہی نہیں. میں نے تمہارے اٹھ جانے کی بہت دعائیں کی محمل. میں نے اپنا PhD بھی چھوڑ دیا. تمہارے ایکسیڈنٹ کے دوسرے مہینے میں آ گئی تھی. 2 ماہ رہی پھر واپس گئی, مگر دل ہی نہیں لگ رہا تھا. میں پڑھ ہی نہیں سکی. پھر میں نے سب پڑھائی چھوڑ دی اور تمہارے پاس آ گئی. اتنے برس محمل, اتنے برس گزر گئے, تمہیں کچھ بھی یاد نہیں محمل؟ فرشتے نے ہولے سے اس پتھر کے مجسمے کا شانہ ہلایا. وہ ذرا سی چونکی, پھر اس کے لب کپ کپائے. میرا تیمور؟ یہ تیمور تھا نا؟ سنی, ہم اسے سنی کہتے ہیں. مگر وہ کیسے مانتی؟ وہ جیسے کوئی کالونی کا بچہ سمجھ رہی تھی. وہ اس کا اپنا بچہ تھا. یہ کیسے ممکن تھا؟ اسے تو لگا تھا کہ وہ تو بس ایک دن کے لیے سوئی ہے, شاید دن کا ایک حصہ. پھر صدیاں کیسے بیت گئیں, اسے کیوں نہیں پتہ چلا؟ اور تیمور نہیں, اسے کاٹ میں لٹا اپنا نومولود بیٹا یاد آیا تھا. فرشتے وہ میرا بچہ ہے. اف میرے خدایا, اس نے بے یقینی سے آنکھیں موند کر کھولی. وہ اتنا بدل گیا ہے. بہت کچھ بدل گیا ہے محمل, کیونکہ وقت بدل گیا ہے. وقت ہر شے پر اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے. ہمایوں؟ اس کے لب پھڑپھڑائے. ہمایوں کہاں ہیں؟ نرس نے جب بتایا تو میں نے اسے کال کر دیا تھا, مگر وہ لمحے بھر کو ہچکچائی. وہ میٹنگ میں تھا, رات تک آ سکے گا. نہیں فرشتے, تم اس کو بلاؤ, پلیز بلاؤ اسے. کہو محمل جاگ گئی ہے. محمل اس کا انتظار کر رہی ہے. وہ میرے ایک فون پہ ہی دوڑا چلا آتا تھا. وہ 7 سال پہلے کی بات تھی محمل. وقت کے ساتھ یہاں بہت کچھ بدلتا ہے محمل. لوگ بھی بدل جاتے ہیں. وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ کھوئی سی بولی تھی. عجیب بے یقینی تھی. محمل پریشان نہ ہو پلیز. دیکھو وقت ہمایوں کو نہیں بدل سکتا. میرا ہمایوں ایسا نہیں ہے. میرا تیمور ایسا نہیں ہے. وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی. اتنی بے یقینی تھی اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا. فرشتے تعصب سے اسے دیکھتی رہی تھی. ابھی اسے سنبھلنے میں وقت لگے گا, وہ جانتی تھی. فرشتے چلی گئی اور وہ منہ پہ چادر ڈالے آنکھیں موندے لیٹی رہی. اسے یقین نہ تھا کہ فرشتے نے اس سے سچ بولا ہے. اسے لگ رہا تھا یہ سب ایک بھیانک خواب ہے, اور ابھی وہ آنکھ کھولے گی تو یہ سب خواب ٹوٹ جائے گا. پھر اس نے آنکھ ہی نہ کھولی. اسے ڈر تھا کہ اگر خواب ٹوٹا تو وہ ٹوٹ جائے گی. جانے کتنا وقت گزرا, وہ لمحوں کا حساب نہ رکھ پائی. اور اب کون سے حساب باقی رہ گئے تھے؟ دروازے پہ ہولے سے دستک ہوئی. اس نے لمحے بھر کو آنکھیں کھولی. ہوا سے
चेहरे पे पड़ी चादर सिरक गई थी। मंजर साफ वाज़ह था। खुले दरवाजे के बीच वो खड़ा था। इसकी निगाहें वहीं ठहर गईं। वक्त थम गया, लम्हे साकन हो गए। वो इसे वैसा ही लगा था, इतना ही वजीह और शानदार, मगर इसका जज्बात से आरी चेहरा, इस पे छाई संजीदगी नहीं, वो शायद वैसा नहीं रहा था। वो आहिस्ता से कदम उठाता बेड के करीब आया और पाइंती के साथ रुक गया। हुमायूं, वो तड़प कर रह गई। बेख्तियार आंखों से आंसू गिरने लगे। कैसी हो? वो पाइंती के करीब खड़ा रहा, इससे आगे नहीं बढ़ा। आवाज़ में भी अजीब सी सदमहरी थी। हुमायूं, वो रोने लगी थी। ये सब क्या है? ये कहते हैं इतने साल गुजर गए, मेरी नींद इतनी लंबी क्यों हो गई? मालूम नहीं डॉक्टर्स कब तुम्हें डिस्चार्ज करेंगे। वो कलाई पे बंधी घड़ी देख रहा था, जैसे जाने की जल्दी हो। इसके लहजे में कोई नाराज़गी का अंसर न था, बल्कि बहुत हमवार लहजा था। लेकिन शायद इनके दरमियान कुछ भी बाकी ना रहा था। मैं ठीक हो जाऊंगी ना हुमायूं? जैसे वो तसल्ली के दो बोल सुनना चाहती थी। वो अब जेबों में हाथ डाले तनकीदी निगाहों से इतराफ़ का जायज़ा ले रहा था। ये सब क्या हो रहा था इसके साथ? हुमायूं और तैमूर, वो इसके साथ यूं क्यों कर रहे थे? हुमायूं, मुझसे बात तो करें। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। वो मुतवज्जा हुआ, लम्हे भर को निगाह इस पे झुकाई। इसके आंसू थम गए। वो बिल्कुल चुप होकर रह गई। ये तो मोहब्बत की निगाह न थी, ये तो खैरात थी, भीख थी। वो चंद लम्हे मुंतज़र सा इसे देखता रहा, फिर जाने को मुड़ा। इसी पल दरवाजे में फरिश्ते का सरापा उभरा। वो हाथ में फ्रूट बास्केट पकड़े तेज़ी से अंदर आ रही थी। हुमायूं इसके एक तरफ से निकलकर बाहर चला गया। फरिश्ते ने पलटकर इसे जाते देखा। हुमायूं अभी तो आया था, चला भी गया? क्या कह रहा था? अचंभे से कहते हुए इसने गर्दन इसकी जानिब मोड़ी। महमल के चेहरे पर कुछ था, वो लम्हे भर को चुप सी हो गई। फिक्र मत करो, वो हर किसी के साथ ऐसे ही बिहेव करता है। वो माहौल को खुशगवार करने के लिए कहती आगे बढ़ी और फ्रूट बास्केट साइड टेबल पे रखी। मगर मैं किसी तो नहीं थी फरिश्ते। वो अभी तक नम आंखों से खुले दरवाजे को देख रही थी। ठीक हो जाएगा सब कुछ, तुम क्यों फिक्र करती हो? मगर वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा था? इसकी आंखें फिर से डुबडुबाईं। महमल देखो, इस तब्दीली ने वक्त लिया है, तो इसको ठीक होने में भी वक्त लगेगा। तुम इसको कुछ वक्त दो। वो इसके रेशमी भूरे बाल नरमी से हाथ में लिए ब्रश कर रही थी। वक्त, 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 वो एक ही तकरार हर जगह दोहराई जा रही थी। इस वक्त ने क्या कुछ बदल दिया था? इसे इसका अंदाज़ा आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था। वो अपने निचले धड़ को हरकत नहीं दे सकती थी। वो अपने पाँव नहीं हिला सकती थी, उठ बैठ नहीं सकती थी, खुद खाना नहीं खा सकती थी, अपने पाँव पे खड़ी होने के काबिल नहीं रही थी। ये सब क्या हो गया था? इस दिन जब मैं घर से निकली थी तो मैंने सुबह की दुआएं नहीं पढ़ी थी। ये सब इसीलिए हुआ है फरिश्ते, मैं दुआएं पढ़े बगैर घर से निकली थी, है ना? वो नरमी से इसके बाल सुलझा रही थी जब वो भीगी आंखों और रुंधे गले से कहने लगी। फरिश्ते ने गहरी सांस ली, कहा कुछ नहीं। न था कि इसको अल्लाह से काम आता कुछ भी, मगर एक हाजत थी याकूब अलैहिस्सलाम ने के दिल में, तो इसने इसे पूरा किया। इसने सुनने की कोशिश की। कोई इसके अंदर मुसलसल ये अल्फाज दोहरा रहा था, धीमी मधुर आवाज़, तरन्नुम और पुरसोज से फिक्रे। इसका दिल धड़कना भूल गया। वो एकदम सन्नाटे में आ गई। ये अल्फाज, ये बात, ये सब बहुत जाना पहचाना था। शायद ये एक आयत थी। हाँ, ये आयत थी, सूरह यूसुफ 13वां सिपारा। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को गालिबन नजर बद से बचाव के लिए एहतियातन शहर के मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होने की ताकीद की थी, तो इस पे अल्लाह ने जैसे तबसरा किया कि इन भाइयों को अगर अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा होती तो फिर अल्लाह के फ़ैसले से कोई भी बचा न पाता। मगर वो एहतियात तो याकूब अलैहिस्सलाम के दिल की एक हाजत थी, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने इसे पूरा किया। एक खामोश लम्हे में इस पे कुछ आश्कार हुआ था। ये जो हुआ था इसे ऐसा ही होना था। वो जो कर लेती ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, ये इसकी तकदीर थी। शायद इसकी दुआओं ने इसे किसी बड़े नुकसान से बचा लिया हो, मगर क्या इससे भी कोई बुरा नुकसान हो सकता था? कोमा, माजूरी, बेजार शौहर, बुदकता बच्चा, अब क्या रह गया था ज़िंदगी में? कितना कम तुम शुक्र अदा करते हो। इसने फिर इसे ज़रा खफगी से मुखातिब किया। वो फिर से चौंकी और कदरे मुस्तरिब हुई। ये कौन इसे बार बार अंदर ही अंदर मुखातिब करता था? ये कौन था? फरिश्ते, प्लीज़ मुझे कुछ देर के लिए, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें। वो बहुत बेबसी से बोली तो फरिश्ता बालों में ब्रश करता हाथ रोक गया।
پھر اس نے جیسے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اوکے، اس نے برش سائڈ پہ رکھا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اس نے بسایا تم کو زمین میں اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے سامان بنائے، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ سورہ اعراف۔ کوئی اس کے اندر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، پکار رہا تھا۔ اس کے اندر باہر اتنا شور تھا کہ وہ سن نہ پا رہی تھی، سمجھ نہ پا رہی تھی۔ فرشتے گئی تو اس نے آنکھیں موند لیں۔ اب اس کے ہر سو اندھیرا اتر آیا تھا، خاموشی اور تنہائی۔ اسے غور سے سننا چاہا۔ چند ملی جلی آوازیں بار بار گونج رہی تھیں۔ ہم تم میں سے ہر ایک کو آزمائیں گے، شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ۔ کہہ دو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اس کے ذہن میں جیسے جھماکا سا ہوا، ایک دم اندر باہر روشنی بکھرتی چلی گئی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ میرا قرآن، میرا کلام پاک، میرا مصحف۔ وہ کبھی قرآن کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ اس روز بھی وہ اس کے ہاتھ میں تھا، بلکہ بیگ میں رکھا تھا۔ جب ایکسیڈنٹ کے بعد ادھر لائی گئی تو یقیناً وہ بھی ساتھ لایا گیا ہوگا، پھر اسے ادھر ہونا چاہیے تھا۔ مگر 7 سال اسے یاد آیا، وہ 7 سال درمیان میں آ گئے تھے۔ ان کے پیچھے تو ہر شے گویا دھول میں گم ہو گئی تھی۔ اوہ خدایا، وہ کیا کرے؟ اس نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ یہ ایسی عجیب سی بات تھی جس پہ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ جتنا سوچتی اور الجھ جاتی تھی۔ تبھی دروازہ ہولے سے کھلا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ تیمور دروازے میں کھڑا تھا، جینز شرٹ پہنے۔ اس کے بھورے بال ماتھے پہ کٹ کر گر رہے تھے۔ اس کی ناک بالکل ہمایوں کی طرح تھی، کھڑی مغرور ناک، اور آنکھیں محمل کی سی سنہری چمکتے کانچ جیسی، اور ماتھے کے وہ بل، وہ نہ جانے کس جیسے تھے۔ تیمور! اس کو دیکھ کر محمل کی آنکھیں جگمگا اٹھی تھیں۔ وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا تیمور تھا۔ ادھر آؤ بیٹا۔ ویئر از مائی ڈیڈ؟ میرے ڈیڈ کہاں ہیں؟ وہ اسی تنفر سے چبھتے ہوئے انداز میں بولا تھا، منہ پھٹ، اکھڑ، بدمزاج، بدتمیز۔ اگر وہ اس کی ماں نہ ہوتی تو یہ 3 الفاظ اس کے ذہن میں اس کے متعلق فوراً ابھرتے۔ وہ ابھی آئے تھے پھر چلے گئے۔ تم ماما سے نہیں ملو گے؟ اس نے ممتا سے مجبور اپنے بازو پھیلائے تھے۔ نہیں۔ اس نے باہر نکل کے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ بازو آہستہ سے پہلو میں آن گرے۔ یہ 7 سال کا بچہ، اس کے دل میں اتنی نفرت، اتنی کڑواہٹ کیسے آ گئی؟ کیا قصور تھا اس کا کہ وہ اس طرح اس سے متنفر ہو گیا تھا؟ وہ صرف اس سے نہیں بلکہ فرشتے سے بھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور پھر کب وہ روتی سو گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ فزیو تھراپسٹ اسے ایکسرسائزز کرانے کی ناکام کوشش کے جا چکی تھی۔ وہ اسی طرح دنیا سے بیزار آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ یہ دایاں بازو تو بالکل ٹھیک کام کرتا تھا، بایاں البتہ ذرا سا ڈھیلا تھا، مگر امید تھی کہ وہ بھی جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹانگوں کے متعلق کچھ کہنے سے ڈاکٹرز ابھی قاصر تھے۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ فزیو تھراپی سے آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور بعض اوقات جب اس کا انحصار وہ اس کی خود کی قوت ارادی پہ گردانتے، وہ قوت ارادی جس کو استعمال کرنے کی صحیح وہ ابھی نہیں کر رہی تھی، ایک دم پھولوں کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے دھیرے سے بازو ہٹایا اور آنکھیں کھولیں۔ فرشتے بڑا سا سرخ گلابوں کا بوکے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ اسکارف میں مقید دمکتے چہرے پہ وہی ٹھنڈی ٹھنڈی مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم مائی سسٹر، کیسی ہو؟ اور یہ فزیو تھراپسٹ کو کیوں تم نے بھگا دیا؟ وہ کانچ کے گلدان میں گلدستہ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے کسی فزیو کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ لوگ مجھے گھر کیوں نہیں جانے دے رہے؟ میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں عنقریب گھر شفٹ کر دیں گے، شاید 1 ہفتے تک۔ تم مینٹلی بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی اور تمہیں مزید ہسپتال میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھول سیٹ کر کے شاپر سے کچھ اور نکالنے لگی۔ اور تیمور نہیں آیا؟ اسے آنا تھا کیا؟ اس کا دل ڈوب کے ابھرا۔ ہاں، میں اسے روز ساتھ ہی لاتی ہوں، پتہ نہیں شاید لان میں بیٹھا ہو، ابھی آ جائے گا، وہ کہہ کر خود ہی شرمندہ ہوئی۔ محمل نے پھر سے چہرے پہ بازو رکھ لیا۔ وہ اب یوں ہی ساری دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ فرشتے روز صبح آتی تھی، پھر دوپہر میں چلی جاتی اور گھنٹے بعد پھر تیمور کو ساتھ لے آتی۔ وہ باہر ہی پھرتا رہتا، اندر نہ آتا تھا۔ پھر عصر کے وقت فرشتے چلی جاتی، غالباً اسے مسجد جانا ہوتا تھا۔ رات کو وہ پھر ایک چکر لگا لیتی۔ چھٹی کے دن وہ تیمور کو صبح ہی ساتھ لے آتی اور باقی دنوں میں اس کے اسکول کے باعث دوپہر کو لاتی۔ ہاں، رات کو تیمور اس کے ساتھ نہیں آتا تھا، اور ہمایوں وہ تو بس ایک دفعہ آیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ وہ شاید بزی ہوگا والا جواب فرشتے خوب شرمندہ ہو کر دیتی تھی۔ وہ دن میں 3 چکر لگاتی، گویا گھن چکر بنی رہتی، محمل کا ہر چھوٹا بڑا کام کرتی، اور نہیں تو اس کے
ساتھ بیٹھی تسلی اور پیار بھری باتیں کرتی رہتی۔ اب بھی وہ جانے کیا چیز الٹ پلٹ رہی تھی، مگر وہ یوں ہی بیزار سی منہ پہ بازو رکھے لیٹی رہی۔ محمل کو کھٹ کھٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر وہ ویسے ہی لیٹی رہی اور پھر آہستہ سے وہ ترنم آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ سب تعریف اس اللہ کی، وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں بنایا۔ اس نے جھٹکے سے بازو ہٹایا۔ فرشتے ٹیپ ریکارڈر بند کر کے ہاتھ میں پکڑے کیسٹ کو کور بند کر رہی تھی۔ محمل کی طرف اس کی پشت تھی، درست کرنے والی کتاب، تاکہ وہ اپنے پاس موجود سخت عذاب سے ڈرائے اور خوشخبری دے ان مومنوں کو جو اچھا کام کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ اور یہ آواز لاکھوں میں پہچان سکتی تھی، قاری مشاری کی سورہ کہف۔ وہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لفظ بوند بوند اس کی سماعت میں اتر رہے تھے۔ آج جمعہ تھا اور وہ ہمیشہ جمعے کو سورہ کہف پڑھا کرتی تھی۔ نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے، نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس۔ ان کے منہ سے یہ بہت بڑی بات نکلی ہے۔ وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ کھٹ سے فرشتے نے سٹاپ کا بٹن دبایا تو آواز رک گئی۔ اس نے تڑپ کر فرشتے کو دیکھا۔ لگائیں نا، بند کیوں کر دی؟ اوہ، تم جاگ رہی تھی؟ وہ چونک کر پلٹی۔ میں سمجھی تم سو گئی ہو، میں نے سوچا تمہیں تنگ نہ کروں۔ کوئی قاری مشاری کی سورہ کہف سے بھی تنگ ہو سکتا ہے بھلا؟ اس میں تو میری جان مقید ہے۔ فرشتے، آپ کو یاد ہے جب جمعے کو کلاس میں سورہ کہف شروع ہوئی تھی تو الحمدللہ الذی پہ ہی میرے آنسو گرنے لگتے تھے۔ تمہارے آنسو اب بھی گر رہے ہیں محمل۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آ بیٹھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ محمل کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ میں جانتی ہوں تم تیمور اور ہمایوں کی وجہ سے اپسٹ ہو۔ بھول جاؤ ان کی ناقدریاں محمل، وہ نہ سمجھ ہیں، ان کی وجہ سے اپنا چین سکون برباد نہ کرو، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائیں گے۔ مگر ایک بات تمہیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ تمہاری زندگی ان پہ انحصار نہیں کرتی۔ تم ان کے بغیر مر نہیں جاؤ گی، ان کے بغیر جینا سیکھو محمل، خود کو اسٹرانگ کرو۔ اور ٹھیک ہے، اس نے تیزی سے بات کاٹی، مگر ابھی آپ سورہ کہف لگائیں نا پلیز، مجھے سننا ہے۔ فرشتے ذرا سی حیران ہوئی، پھر گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لگاتی ہوں۔ اور میرا قرآن؟ ہاں، وہ میں کل ڈھونڈ کے لے آؤں گی، ابھی تم یہ سنو، میں تیمور کو ڈھونڈتی ہوں۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور خود باہر نکل گئی۔ بس شاید تم ان کے پیچھے خود کو ہلاک کرنے والے ہو۔ اگر وہ اس کلام کے ساتھ ایمان نہ لائے، بہت افسوس کے ساتھ، بے شک جو بھی زمین پہ ہے، ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے کام کرتا ہے، اور بے شک ہم اس کو بنجر صاف میدان بنانے والے ہیں۔ اس نے آنکھیں موند لیں، آنسو آہستہ آہستہ اس کے تکیے کو بھگونے لگے تھے۔ سورہ کہف کے ساتھ اسے وہ تمام مناظر یاد آنے لگے تھے جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ سنگ مرمر کی چمکتی راہداریاں، روشنیوں سے گھرا ہال جو اونچے اونچے ستونوں پہ کھڑا تھا، مسجد کے برآمدے کے سامنے ہری گھاس سے بھرا لان، وہ پنک سکارف میں لپٹے بہت سے جھکے سر، وہ تیزی سے نوٹس لینے میں مصروف ہوتے تھے۔ لائبریری کی اونچی گلاس ونڈوز جن سے فیصل مسجد دکھائی دیتی تھی، وہ کالونی کی سڑک پہ درختوں کی باڑ، یادوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو امٹ کر اس کے ذہن میں آیا تھا۔ ڈاکٹرز صحیح کہتے تھے، وہ ذہنی طور پر بالکل ٹھیک تھی۔ سورہ کہف ختم ہوئی تو کیسٹ رک گئی۔ اس نے بے بسی سے ٹیپ کو دیکھا، وہ اس سے خاصے فاصلے پر تھا۔ وہ اٹھ کر اس کو ری پلے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیسی بے بسی تھی، کیسی لاچاری تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہر راہ بند ہوتی ہے دکھائی دینے لگی تھی، ہر دروازے کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا وہ اب ہمیشہ کسی اندھیرے بند کہف میں مقید ہو کر رہے گی، تیمور اور ہمایوں سے دور، بہت دور۔ صبح وہ سو کر خاصی دیر سے اٹھی، رات بھر سو نہ سکی تو فجر کے قریب ہی آنکھ لگی تھی۔ سسٹر میرین بیڈ کے ٹیبل پہ دوائیں رکھ رہی تھیں، اسے جاگتا دیکھ کر مسکرائیں۔ گڈ مارننگ مسز ہمایوں، ہاؤ آر یو؟ فائن، وہ جبراً مسکرائی۔ کس کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑتا تھا، وہ جو خود ہی اس سے دور بھاگنے لگا تھا۔ آپ کی سسٹر صبح آئی تھیں، آپ سو رہی تھیں، وہ یہ بک دے کر گئی ہیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ فرشتے آئی تھی؟ وہ چونکی، پھر اس کی اشارہ کردہ کتاب کی طرف دیکھا تو ٹھہر سی گئی۔ سیاہ سادہ جلد والی دبیز کتاب،
اس کا سانس رک گیا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ مصحف قرآنی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ یہ آپ کا قرآن ہے میڈم؟ سسٹر میرین نے اسے متوجہ پا کر احتیاط سے قرآن اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ اس نے بے قراری سے اسے تھاما اور سینے سے لگا لیا۔ "You love your holy book too much, right?" وہ مسکرا کر کہتی ہی اسے بیٹھنے میں مدد دینے لگی۔ "Of course سسٹر." وہ بہت خوش تھی۔ پھر وہ بیٹھ گئی تو سسٹر میرین نے اس کے پیچھے تکیے سیٹ کر دیے۔ پھر سسٹر جانے کب وہاں سے گئی اسے پتہ بھی نہ چلا، وہ بس اپنے قرآن میں گم تھی۔ اس نے دھیرے سے پہلا صفحہ کھولا تو عربی عبارت سے مزین اوراق سامنے آئے۔ اس کا دل یکدم رعب سے بھر گیا تھا، ہاتھ ذرا سے کپ کپائے، لب لرزے، آنکھوں سے کے گوشے بھیگتے چلے گئے۔ اوہ خدایا، وہ کتنی نوازی گئی تھی، اسے اللہ نے اپنے کلام کو تھامنے کا موقع دے دیا تھا۔ وہ اس کی سن لیتا تھا اور مخاطب بھی کرتا تھا۔ برسوں کا یہ ساتھ بھلا کیسے ٹوٹ سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اسے بھلا نہیں سکتا تھا، وہ اسے بھولا نہیں تھا، اس نے اسے یاد رکھا تھا۔ محمل ابراہیم اپنے رب تعالیٰ کو یاد تھی۔ کیا اسے واقعی اب کچھ اور چاہیے تھا؟ اس نے شروع کے چند صفحے پلٹے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر سے پڑھنا شروع کرے۔ پھر اس نے آغاز میں رکھے ایک بک مارک سے کھولا تھا، دوسرے سپارے کے اوائل سے۔ برسوں پرانا بک مارک، نہ جانے کب اس نے رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے پڑھنا شروع کیا۔ "بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرنا۔ آنسو اس کی رخساروں سے پھسل کر گردن پہ لڑک رہے تھے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے آپ کو خوشی میں بھی یاد رکھا ہے، آپ مجھے غم میں مت بھولیے گا، مگر لب کھل نہ پائے۔ اس نے آگے پڑھا، اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی حاشیے میں پین کے ساتھ چھوٹا چھوٹا کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے قرآن قریب کر کے پڑھنا چاہا، وہ اس کے اپنے لکھے تفسیر نوٹ سے۔ مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں، ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا۔ اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونی چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا اور آگے اچھے کی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ یہ سب اس نے لکھا تھا۔ وہ اپنے لکھے پہ حیرت زدہ سی ہو گئی۔ کلاس میں آگے بیٹھنا، ٹیچر کی ہر ایک بات نوٹ کرنا، وہ سب اسے کتنا فائدہ دے گا اس نے تو کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس نے قدرے آگے پڑھا، اور البتہ ہم تمہیں کچھ چیزوں کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، یعنی خوف سے اور بھوک سے، جانوں اور مالوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ انہی لوگوں پہ ان کے رب کی طرف سے عنایتیں رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس نے ساتھ حاشیے میں لکھے اپنے الفاظ پڑھے۔ صابرین کا مصیبت میں بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ ان دو عقائد کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن پہ جمے بغیر کوئی صبر نہیں کر سکتا۔ ان اللہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، عقیدہ توحید ہے، اور وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ عقیدہ آخرت پہ ایمان ہے کہ ہر دکھ اور ہر مصیبت ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اگر کچھ ساتھ رہے گا تو صرف آپ کے صبر کا اجر۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، بے شک صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں، تو جو کوئی حج کا ارادہ کرے صبر کے فوراً بعد صفا مروہ اور حج کا ذکر کرے۔ صبر کے فوراً بعد صفا مروہ اور حج کا ذکر؟ وہ ذرا حیران ہوئی، پھر اپنے ہاتھ کے لکھے نوٹس پڑھے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور کسی تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پر کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا صبر کریں، تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس نے بے قرار دل کو جیسے ڈھیروں ٹھنڈک ملی تھی، آنسوؤں کو قرار مل گیا تھا، اندر باہر سکون سا اتر گیا، اور اس کے بعد جیسے گہری خاموشی سی چھا گئی، سارے ماتم دم توڑ گئے تھے، اسے صبر آ ہی گیا تھا، اب رونے کا پہر تمام ہوا تھا۔ کتاب اللہ اس کے پاس تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی تھی، دین کا علم اسے عطا کیا گیا تھا، اب کسی شکوے کی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ دور جاہلیت سے نکلنے والے انسان کی زندگی میں مکہ کی سختیاں، مدینے کی ہجرت، بدر کی جیت اور احد کی شکست تھی۔
طائف کے پتھر بھی آتے ہیں اور اسرا اور معراج کی بلندیاں بھی، مگر آخر میں ایک فتح مکہ بھی ضرور آتا ہے، اور اس دور میں کسی کا مکی دور بھی بعد میں آتا ہے اور مدنی دور پہلے آ جاتا ہے۔ وہ 1 سال جو اس نے ہمایوں کے ساتھ اپنے گھر میں گزارا ایک پرسکون منچاہی ریاست تھی، وہ دور ختم ہو چکا تھا، اس کا مکہ اب شروع ہوا تھا۔ طائف کے پتھر اب لگنے لگے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کمزوروں کا رب اگر ساتھ ہے تو اسے بھی کسی عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ مل جائے گی، اسے بھی انگور کے خوشے مل جائیں گے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طائف کی دعا یاد آئی اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ تب ہی دروازہ کھول کر سسٹر اندر داخل ہوئی، اسے جاگتا دیکھ کر ذرا سا مسکرائی اور آگے بڑھی۔ کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ وہ اس کے ساتھ لگی ڈرپ کو چیک کرنے لگی تھی۔ جیسے کسی خیال سے جاگی۔ فائن الحمدللہ۔ آپ کو بہت ٹائم بعد ہوش آیا ہے، ڈاکٹرز ہوپ کھو چکے تھے۔ معلوم نہیں، وہ قدرے بے بسی سے مسکرائی۔ میں نے تو وقت کا تعین بھی کھو دیا تھا۔ مایوسی کی باتیں مت کریں میم، خداوند آپ کی مدد کرے گا۔ وہ ذرا سی چونکی۔ یہ انگور کے خوشے لے کر ہمیشہ نینوا کے اداس کیوں آتے ہیں؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ ہاں مجھے یقین ہے وہ میری مدد کرے گا۔ وہ کھل کر مسکرا دی، شاید پہلی دفعہ وہ یوں مسکرائی تھی۔ تمہارا اس کی مدد پہ کتنا ایمان ہے سسٹر؟ بہت زیادہ ہے میم، کرائسٹ مدد مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ نرمی سے مسکرائی، اس کا پر یقین چہرہ دیکھے گئی۔ تم جانتی ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ نلکی کو تھامے سسٹر میرین کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت بھرا سوال ابھرا تھا۔ محمل نے ایک ثانیے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ہینڈسم، اے ویری ہینڈسم مین ہی واز، مسیح عیسیٰ بن مریم۔ ریئلی؟ سسٹر میرین کی آنکھوں میں دیپ سے جل اٹھے۔ آف کورس، ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بہت ہینڈسم تھے، بہت وجیح۔ صرف بیان نہیں، اس کے پاس رائٹنگ پاور بھی تھی، قلم کی طاقت۔ وہ بہت اچھا لکھتے تھے، اور جانتی ہو وہ اپنے اس ٹیلنٹس اور میریکلز کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ کیا؟ وہ دم بخود بنا پلک جھپکے سن رہی تھی۔ وہ کہتے تھے، یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر جیسے یاد کر کے بتانے لگی، جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کوئی اپنی کوئی بھی تعریف سن کر عیسیٰ علیہ السلام کو کوٹ کرتی تھی، کوئی میری تعریف کرتا تو میں کہتی تھی، یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بیوٹیفل، سسٹر میرین بے خود سی کہہ اٹھی، پھر آہستہ سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ مسز ہمایوں، آپ پہلی مسلم ہو جس نے بتایا کہ آپ کی ہولی بک یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتی ہے، ورنہ مسلمز ہمیشہ بہت سختی سے کہتے ہیں تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ السلام علیکم، فرشتے نے جھانکا۔ تم اٹھ گئیں؟ ہاں، کب کی؟ وہ چونکی، پھر سنبھل گئی۔ فرشتے اندر چلی آئی، عبایا اور سیاہ حجاب کو چہرے کے گرد لپیٹے، ہمیشہ کی طرح تازہ اور خوبصورت۔ اس نے شادی نہیں کی آپ نے شادی نہیں کی فرشتے؟ محمل نے کہا، اور پھر اس نے دیکھا کہ فرشتے کی سیاہ آنکھوں میں سایہ سا لہرایا ہے۔ شادی میں کیا لکھا ہے محمل؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ سنت سمجھ کر لیں۔ وہ سر جھکائے چادر پہ انگلی سے نادیدہ لکیریں کھینچنے لگی۔ پھر آپ شادی کر لیں گی نا؟ جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتی میں شادی نہیں کروں گی، اور اگر میں کبھی ٹھیک نہ ہوئی تو میرے لیے تم، ہمایوں اور تیمور بہت ہو، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو، تمہاری فیزیو تھراپسٹ آنے والی ہوگی، اس سے بنا کر رکھو، اب اس کو بھگا نہ دینا، گھر شفٹ ہو کر بھی روز اس کی شکل دیکھنا ہوگی۔ فرشتے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی تھی، اور وہ ایک خیال سے اسے اطمینان بخش گیا۔ گھر، اس کا گھر، اپنا گھر۔ اس ہفتے وہ واپس چلی جائے گی، اس نے طمانت سے سوچا تھا۔ سسٹر میرین فائل ہاتھ میں پکڑے پین سے اس میں کچھ اندراج کر رہی تھی۔ محمل تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے خاموش گمسم سی بیٹھی تھی، اس کے بھورے سیدھے بال شانوں پہ پھسلتے کمر پہ گر رہے تھے۔ یہ بال کبھی بے حد گھنے اور سلکی ہوا کرتے تھے، مگر طویل بیماری نے انہیں بے حد پتلا اور پھول کی پتیوں جیسا کر دیا تھا۔ میڈم، لکھتے لکھتے ایک دم سسٹر نے سر اٹھایا، اس کے چہرے پہ یکایک ڈھیروں تفکر امڑ آیا تھا۔ وہ چونکی۔
آج کل وہ پکارنے جانے پہ یوں ہی چونک اٹھتی تھی۔ کافی دن ہو گئے وہ نہیں آئے۔ کون؟ وہ کوئی صاحب ہیں، کافی عرصے سے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں، کافی بڑی عمر کے ہیں، اتنی لمبی داڑھی بھی ہے، بہت کائنڈ اور جینٹل ہیں۔ کب سے آ رہے ہیں؟ میں 3 سال سے ادھر ہوں، جب سے انہیں آتا دیکھ رہی ہوں۔ عموماً فرائیڈے کو آتے ہیں۔ بس ادھر سے جھانک کر اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھ سے آپ کا حال پوچھ کر چلے جاتے ہیں، کبھی آپ کے پاس رکے نہیں۔ کیا میرے کوئی رشتہ دار ہیں؟ سوال کرنے کے ساتھ ہی اس کے ذہن کے پردے پہ بہت سے چہرے ابھرے تھے، آغا ہاؤس کے خوشحال و مطمئن چہرے۔ ایک کسک سی دل میں اٹھی، کیا ان کو وہ یاد ہوگی؟ کیا کبھی اپنے عیش و آرام سے فرصت پا کر انہوں نے اس کے چند لمحے نکالے ہوں گے؟ نہیں، وہ کہتے تھے کہ وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، بس یوں ہی جاننے والے ہیں۔ فرشتے اور میرے ہسبینڈ جانتے تھے وہ، ان کے ہوتے ہوئے وہ کبھی نہیں آئے، ہمیشہ ان کی غیر موجودگی میں آتے ہیں، مگر اب کافی دن ہو گئے نہیں آئے۔ کوئی نام عطا پتہ کبھی بتایا نہیں۔ سسٹر اب دوبارہ فائل پہ جھکیں، اندراج کرنے لگیں۔ وہ مایوس سی ہو گئی، جانے کون تھا، کیوں آتا تھا۔ رات میں فرشتے آئی تو اس نے یوں ہی پوچھ لیا، مجھے ادھر کون دیکھنے آتا تھا؟ فرشتے؟ ہم سب؟ وہ اس کے بھورے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ آغا جان لوگ کبھی نہیں آئے؟ پتہ نہیں۔ دونوں ہاتھوں میں بال پکڑ کر اس نے اوپر کیے اور پونی باندھی، پھر سیدھے لمبی پونی ٹیل کو احتیاط سے آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے برش کرنے لگی۔ کوئی تو آیا ہوگا، میں ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی محمل، مجھے پلیز دکھ مت دو۔ اس کے انداز میں منت بھرا احتجاج تھا۔ پھر محمل کچھ نہ پوچھ سکی، سر جھکائے بال بنواتی رہی۔ یہ دیکھو، فرشتے نے پاکٹ مرر اس کے چہرے کے سامنے کیا۔ اس نے جھکا سر اٹھایا، آئینے میں اپنا عکس دکھائی دیا تو لمحے بھر کو وہ پہچان ہی نہ پائی۔ بے حد کمزور چہرہ، آنکھوں کے نیچے جامنی گہرے ہلکے، پسماردہ، بیمار، روکھا پھیکا سا چہرہ، اوپر اونچی پونی ٹیل ہے جو کبھی اسی تر تازہ محمل ابراہیم پہ بہت اچھی لگا کرتی تھی، اسی بیمار لاغر محمل پہ اب بہت بری لگ رہی تھی۔ رہنے دیں، مجھے یہ بال نہیں بنانے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے پونی پکڑ کر کھینچی، بال شکنجے سے نکل کر شانوں پہ بکھر گئے اور پونی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ کیوں کھول دیے؟ فرشتے کو تعصب ہوا۔ میں ایسے بال نہیں بنانا چاہتی، پلیز مجھے دکھ مت دیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے الفاظ لوٹا گئی تھی۔ فرشتے چپ سی ہو گئی اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ شاید وہ جانتی تھی اس وقت محمل کو تنہا چھوڑ دینا ہی بہتر ہوگا۔ Press the like button and share this video with your friends who love reading and listening to novels. And to stay connected with the next episode, make sure to subscribe the channel. Thank you very much.